السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی مبارک مجلس میں مانڈو آبادی سے بربادی تک سلسلہ نمبر 4 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کا اہم عنوان ہے مانڈو عشق و محبت کی نگری، یا یوں کہیے مانڈو اور عشق و محبت کی داستان۔ سامعین، ہندوستان کے مدھ میں وندھیاچل کے پہاڑی سلسلے میں چھپا مالوا ریاست کا شہر مانڈو اگر ایک طرف تاریخی اہمیت رکھتا ہے تو دوسری طرف دریائے نرمدا کی لہروں میں پنہاں عشق و محبت کی داستان دہراتا ہے۔ یہ شہر جغرافیائی لحاظ سے ہندوستان کا دل ہے، جس کی دھڑکن کبھی ہزاروں کا دل موہ لیا کرتی تھی، لیکن اب وہاں ویرانی میں استادہ عمارتیں یعنی کھڑی عمارتیں اس کی ماضی کی شان و شوکت کی خاموش گواہ ہیں۔ مانڈو شہر پر طائرانہ نظر بتلاتی ہے کہ سلاطین دہلی نے 15ویں صدی کے آغاز میں دلاور خان غوری کو مالوا کا گورنر مقرر کیا تھا، لیکن دلاور خان نے جلدی اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا اور مانڈو کو اپنا دارالحکومت قرار دے کر اسے شادی آباد کا نام دیا۔ معمار اور فنکار دہلی سے بلوائے گئے اور مانڈو کی چھوٹی سی ریاست خوبصورت عمارتوں سے سجنے لگی۔ وہاں کی ابتدائی دور کی عمارتوں میں تغلق اور خلجی فن تعمیر کی جھلک نظر آتی ہے۔ سامعین، خلجی حکمرانوں نے مانڈو کو ایک مستحکم ریاست کی شکل دی اور ایک خوشگوار اور پرسکون ماحول دیا۔ غیاث الدین خلجی نے مانڈو کو عیش و عشرت کا گہوارہ بنا دیا، جہاں رقص و سرود کی محفلیں، شاہی ضیافتوں کا دور دورہ، دل فریب حسیناؤں کی انجمن سجتی رہتی تھی۔ حرم کی بے شمار حسیناؤں کی دل بستگی کے لیے جہاز نما شاندار محل تعمیر کروایا، جو آج بھی تاریخ میں اپنی مثال آپ اور سیاحوں کی دلچسپی کا باعث ہے۔ 16ویں صدی کے نصف آخر میں مانڈو کو مغلوں کی سرپرستی حاصل ہوئی۔ یہاں کا خوبصورت نظارہ، چنچل ہوائیں، لہروں کے گیت، پرندوں کی چہچہاٹ نے مغل حکمرانوں کو مانڈو کا گرویدہ بنا دیا۔ اکبر نے اس کو ہندوستانی ریاست کا 4 بار دورہ کیا۔ ہمایوں نے خانہ جنگیوں سے دور مانڈو کے خوشگوار ماحول میں مختصر قیام کیا۔ جہانگیر خود عیش پسند بادشاہ کہلاتا ہے، وہ اپنی ملکہ نور جہاں کے ساتھ اکثر مانڈو میں اچھا وقت گزارتے تھے۔ سامعین، مانڈو نہ صرف خوبصورت مناظر اور عمارتوں کا شہر ہے بلکہ عشق و محبت کا ہمراز بھی ہے۔ اس کی مٹی میں باز بہادر اور رانی روپ متی کے عشق و مستی کی داستان نوفتہ اور پوشیدہ ہے۔ باز بہادر مانڈو کا آخری حکمراں تھا، جبکہ روپ متی ایک چرواہن تھی اور مانڈو کی آزاد فضاؤں میں بکریاں چرایا کرتی تھی۔ خدا نے روپ متی کو بلا کا حسن اور سریلی آواز دی تھی۔ باز بہادر نے سرے راہ روپ متی کی ایک جھلک دیکھی اور دیوانہ وار فدا ہو گئے۔ عشق کے دیوتا نے انہیں ایسا گھائل کیا کہ انہوں نے روپ متی کو اپنی ملکہ بنا لیا۔ زندگی روپ متی کے ساتھ اور حسین ہو گئی، لیکن ادھم خان کے حملے نے باز بہادر کی زندگی کو بکھیر دیا۔ باز بہادر کو ادھم خان کے ہاتھوں شکست ہوئی اور وہ فرار ہو گیا، اور رانی روپ متی نے اپنے ناموس کی حفاظت اور باز بہادر کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا۔ مانڈو شہر اتنا البیلا اور خوبصورت ہے اور داستان عشق و محبت پنہاں ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں کے قلعے، شاہی محلیں، عالیشان اسلامی عمارتیں، جھیلیں، پہاڑیاں، چشمے، گھماؤدار راستے اور سبز و شادابیاں، دل فریب مناظر، مترنم ہوائیں، خوشگوار فضائیں اور روح پرور فلک بوس بلڈنگیں اور قابل دید دروازے خاص یادگار ہیں۔ بندے ناچیز کا کئی بار مانڈو کا دورہ ہوا۔ جامعہ اسلامیہ بنجاری میں آنے والے اکابر علماء اور بااثر لوگوں کی دیرینہ خواہش رہتی ہے کہ مانڈو شہر کا دیدار کیا جائے اور اس کی قابل یادگار چیزوں کا مشاہدہ کریں۔ چنانچہ سب سے پہلے فخر گجرات حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپدروی رحمت اللہ علیہ اور فخر الاماثل سرپرست جامعہ حضرت مولانا سید الفقار صاحب نروری رحمت اللہ علیہ اور دیگر بااثر لوگوں کی معیت میں ایک تاریخی سفر ہوا۔
مشہور مقامات کا مشاہدہ کرایا گیا، لیکن تشنگی باقی رہی۔ پھر دوبارہ سفر جامعہ کے چند اساتذہ کے ساتھ ہوا، جس میں بہت سارے مقامات، مشہور عمارتیں، قابل دید مزارات و قلعہ کے دروازے دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ پھر حکمتی کی شہنشین اور باز بہادر کا محل اور ان دونوں کی عشق و محبت کا راز معلوم ہوا۔ اس کے بعد تو کئی بار تسلسل کے ساتھ بندے ناچیز کا سفر ہوتا رہا۔ بہت خوبصورت مقامات ہیں اور دل فریب مناظر بھی ہیں۔ آپ بھی سفر کیجئے، دیکھیے، کیونکہ جو پیاس دیکھنے سے بجھتی ہے سننے سے نہیں بجھتی۔ امید کرتا ہوں کہ میری بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ اس کو دوسروں تک شیئر کیجئے، لائک بھی کیجئے اور کمنٹ بھی کیجئے، اور پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اب سلسلہ نمبر 5 میں آئندہ کل مانڈو کے 12 شاہی دروازے اور صدائے باز گشت مقامات کا ذکر ہوگا۔ آپ ضرور سننے کی کوشش کریں۔ آپ کا خیر اندیش مفتی محمد عالمگیر دانش قاسمی۔